نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمتان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الرحمن خفیفتان فی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR سے حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج جو 2 کلمات کے وظائف ہم لے کر حاضر ہیں، یہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی مجرب ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ترازو کے اندر بہت وزنی ہیں اور زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں زبان پر بہت ہی آسان ہیں۔ کلمات تان ثقیلتان، ثقیل کہتے ہیں وزنی چیز کو، تو یہ کلمات بہت ہی وزن رکھتے ہیں، بہت وزن رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک ترازو میں۔ اور حبیبتان الرحمن، اور اس رحمان اللہ رب العزت کی ذات کو بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی محبوب ہیں، بڑے محبوب ہیں اللہ پاک کو یہ کلمات۔ خفیفتان فی اللسان، اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہی 2 لفظ ہیں، یہ کلمات ہیں۔ کتنے آسان ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک چیز اللہ رب العزت کو پسند ہو اور ترازو میں وزنی ہو، پڑھنے میں آسان ہو، یہ آپ ایک تسبیح صبح کر لیں اور ایک تسبیح رات کو کر لیں، عشاء کے بعد پوری رات ہے، تہجد تک کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ پڑھیں تو اور بھی اچھا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ زیادہ پڑھنا تو نقصان ہوگا۔ جب ایک چیز اللہ رب العزت کو پیاری ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہے، اور ترازو میں وزنی ہے اور زبان پر ہلکی ہے، تو زیادہ بھی ہو جائے تو کون سی حرج کی بات ہے۔ لا تعداد پڑھیں، تعداد تو صرف کم سے کم بتائی جاتی ہے، زیادہ پڑھنا آپ کی اپنی ہمت ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان لفظ ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اگر آپ اس تسبیح کو صبح و شام کے علاوہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس میں کوئی گننے اور شمار کرنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ گننا اور شمار کرنا صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہو جائے، محبت ہو جائے اللہ رب العزت کے ساتھ، تو اس کے حبیب کے ساتھ پیار ہو جائے، تو پھر گن گن کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے گننے کی، لا تعداد، اور بغیر کسی شمار کے پڑھیں، بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی گننے کے ذکر ہونے چاہیے۔ اور بالخصوص ایسے آسان وظائف جو پڑھنے میں بہت آسان اور چھوٹے ہوں اور فیوز و برکات کے لحاظ سے بہت وزنی ہوں، تو جناب ان 2 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کی فضیلت آپ کی سمجھ میں نہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب آپ کے احاطے میں نہیں، اور آپ کے دل اور دماغ میں نہیں آ سکتا، بلکہ ان کلمات کا ثواب فرشتے بھی لکھنے سے عاجز ہیں۔ قیامت کے دن کچھ ایسے عمل ہوں گے جن کا اجر اور جن کا ثواب اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے، اور ایسے یہ بھی کلمات، ایسا عمل ہے اللہ پاک آپ کے بن جائیں گے اور آپ اللہ پاک کے بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں اس وظیفہ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں یہ ان کلمات کا ذکر ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بہت ہی مبارک عمل ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔